بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے۔ اللہ پاک نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چچا زاد بہنوں میں سے سب سے بڑی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ انسیت تھی۔ خود حضرت ام ہانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتی تھیں، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا نام فاختہ کچھ نے ہند بھی لکھا ہے تھا، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئیں۔ والد جناب حضرت ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل کی حقیقی بہن ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں، اور جس دن مکہ فتح ہوا اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کر کے کھانا کھایا اور 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ جب اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی حضرت ام ہانی کے گھر پر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ام ہانی کو کچھ عرصہ کے لیے سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ بعثت کے ابتدائی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع گھر دار ارقم جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم کی ملکیت تھا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی، جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کا تھا۔ ایک دن حضرت علی شیر خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری پیاری بہن ام ہانی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ام ہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنوارے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا تھا کہ اے چچا جان، آپ ام ہانی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ لیکن حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رشتے سے انکار کیا۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو کرنا پسند نہیں کیا تھا، جن کی علماء کرام نے بے شمار وجوہات بیان کی ہیں، لیکن یہاں ہم صرف ایک کا ذکر بیان کریں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے رشتے کا اپنے چچا جان کو کہا تھا تو چچا جان نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ام ہانی کے رشتے کے بارے بنو مخزوم کو ہاں کر دی ہے، اور قریبی رشتہ داری کی وجہ سے اب ان کو انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی نہ کی تھی، تو حضرت ابو طالب نے حضرت ام ہانی کی شادی حبیرہ بن ابی وہب سے کی تھی۔
حضرت ام ہانی کے خاوند نے اسلام قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ پھر ایک جنگ میں خاوند کے مرنے کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا کا بہت دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت ام ہانی کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔ یہ شادی ہو جائے تو یہ بہت ہی شرف اور اعزاز کی بات ہوگی۔ ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی سے شادی کر لیں تو ہماری رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے گی۔ ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ام ہانی کو آپ کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ جب حضرت مولا علی نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بہت پسند فرمایا اور حضرت ام ہانی کو نکاح کے لیے پیغام بھجوایا۔ تو حضرت ام ہانی نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا مال و جان قربان ہو۔ اس کے علاوہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بہت ہی زیادہ ہے، میری اولاد یتیم ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہو سکے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر میں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی، اور اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہ کیا تو میرے لیے بہت شرمساری کی بات ہوگی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی کی یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر بہتر عورتیں ہیں۔ قریش کی عورتیں اپنے خاوند کی خدمت بھی بہتر طریقوں سے انجام دیتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں اور گھڑ سواری کرنے میں بھی ماہر ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کالا ہو جائے، مجھ میں اور اس عورت میں روز محشر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔